بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ چاند رات کے بعد عید کی جائیں گے ہم لوگ، تو عید کو جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ عید الفطر ادا کریں۔ عید الفطر میں ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دینی کاموں میں سب سے کم، دنیاوی کاموں میں سب سے ہائیسٹ، ایسا مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لامع الدرر میں فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر پوچھتا ہے تو 2 لاکھ دینے تیار، اور خالق کو 90 روپے 90 روپے خالق کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مقدار بڑھائیں، صدقۃ الفطر کی مقدار بڑھائیں، فطرے کی مقدار بڑھائیں، تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ اور یاد رکھو، جو تم بڑھا کر دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل آپ کو دے دے گا۔ ترد الی الاغنیاء، یہ باقاعدہ ہے، اغنیاء کو لوٹا دیا جائے گا، لوٹانے والا اللہ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر جیسے قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے، جب تم دے رہے ہو دیتے وقت یہ محسوس کرو کہ مجھے کوئی دے تو میری حالت کیا ہوگی۔ اس لیے 90 روپے اگر مجھے کوئی لا کر دے تو کیا لیں گے؟ وہ کتنا اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کشمش کا منقع 1100 روپے آ رہا ہے، کم از کم 1000 روپے دے دو۔ 1000 روپے آج کی معمولی بات ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے تمام احباب سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عید کو جب جا رہے ہیں تو جلد سے جلد جائیں۔ عید الفطر بلکہ عید کی جو نماز ہے جلدی پڑھ لینا اچھا ہے۔ عید کی نماز جلدی جائیں، جلدی ادا کریں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر سیکرٹری، جنرل سیکرٹری صاحب اور ذمہ داروں نے کہا ہے کہ عید کو جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کالی پٹی باندھ کر جائیں، بائیں ہاتھ میں بوڑھے کے قریب بائیں کالی پٹی باندھ لیں۔ خاموش مظاہرہ، خاموش جو ہے احتجاجی مظاہرہ، اسی طریقے سے جاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آہستہ، زور سے نہیں، بقرعید میں زور سے، عید الفطر میں آہستہ، اس کا ذرا خاص خیال رکھیں۔ تو جاتے ہوئے کچھ میٹھا کھا کے جائیں، کچھ میٹھا کر کے جائیں۔ اس طریقے سے جانے کے بعد اب اللہ سے ہم آج مانگ لیں کہ اللہ، لیلۃ الجائزہ ہے رات میں، چونکہ آج رات لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ سے انعام لینے کی رات ہے، اس میں اللہ سے درخواست کریں، اے ہمارے پاک پروردگار، دعا کا اہتمام کریں رو رو کر کے، اللہ جو تو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں اعمال کا موقع عطا فرمایا، یا اللہ وہ ہم سے ہرگز ہرگز نہ چھین نہ لینا، بلکہ ہمیں اور موت کی آخری سانس تک اعمال میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی ذرا سن لیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لیا۔ العید لمن خاف وعید، عید اس کی ہے جو اللہ کے وعیدوں سے ڈرتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام رہے، جس طرح رمضان میں تھا اس طرح کوشش کریں، تلاوت، ذکر، اخلاق اچھے، نگاہوں کی حفاظت، اس طریقے سے ہم، اور پھر غریبوں کی امداد کرنا۔ ہمارا مزاج جو ہے کھلانے کا نہ ہو، کھلانے کا ہو، کھانے کا نہ ہو۔ کھلانے والا کھاتا نہیں،
مشہور مقولہ ہے، کھلانے والا کھاتا نہیں. ہمارا مزاج کھلانے کا ہو، کھانے کا نہ ہو. کھائیں گے انشاءاللہ جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عید کی خوشیوں میں یہ گزارش یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں میں، تو ہم عید کے موقع پر ان کو جو ہے ان کے ساتھ تعلقات جوڑیں اور عیدی بھی دیں. عیدی دینا بھی سنت ہے. ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب اللہ علیہ باقاعدہ، ہمارے حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جب میں مفتی اشرف علی صاحب دونوں حج میں تھے تو حضرت کی پھوپھی مفتی صاحب کی پھوپھی صاحبہ مکے میں تھی، تو حضرت نے پوچھا تھا واپسی میں مفتی صاحب سے، کیا ہمارے ان کے بڑے بہن تھے، بو جان تمہارے کو عیدی دیے کیا؟ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں عیدی دینے سے اس میں تعلقات بھی میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تھوڑا ہی کیوں نہ، جتنا آپ کی حیثیت دینے کی کوشش کریں. جی بڑوں کو بھی، بڑوں کو، بچوں کو، اپنے ہم اثر لوگوں کو باقاعدہ دے سکتے ہیں. خوشیوں میں سب کو شامل کریں. اڑوس پڑوس میں اگر برادران وطن ہیں ان کے ہاں بھی کھانا بھیجیں. اگر وہ لوگ بریانی وغیرہ کھا لیتے ہیں تو بریانی بھیجیں، نہیں تو سادہ جی مٹھائی بھیج دیں. اس طریقے سے تعلقات کو بڑھانے کی فکر کریں. جی شیر خورما ہے، کھجور ہے، اور دوسری جو میٹھے چیزیں ہیں وہ دے دیں. جو گوشت نہیں کھاتے، جو گوشت کھاتے ہیں بریانی دیں. اس طریقے سے شریک کر لیں گے خوشیوں میں تو بہت فائدہ ہوگا. اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا گڑ گڑانا بہت پسند ہے. اللہ خود فرماتا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے سے بلاؤ، پکارو. اب اس وقت فلسطین میں، شام میں، سیریا میں، غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہے. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے باہر ہیں، ماں باپ کے پاس جائیں گے، ماں باپ خبروں میں ہیں، تو اس سے بے سروکار پتے کھا رہے ہیں، کھانے کی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگیں اور جہاں تک ہو سکے ان کے حالات اچھے ہو جائیں اس کے لیے دعا کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.